اس وقت میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ قاری جمال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، عاشق رسول، آل رسول، گلشن فاطمی کے مہکتے ہوئے پھول، عطائے حضور غریب نواز، عطائے صابر پاک حضرت سید محمد اسلم میاں صاحب قبلہ صابری و جملہ شعراء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمان اور ان کے جملہ رفقائے کار، جملہ مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رات کے اس وقت 2:15 بج رہے ہیں اور اس 2:15 بجے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شام ہوئی ہے، لوگ پوری توانائی کے ساتھ محفل میں آ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ خصوصی عنایت ہے حضور صابر پاک اور خصوصی نگاہ کرم ہے حضور غریب نواز کا، سبحان اللہ، حضور اسلم میاں صابری صاحب قبلہ پر۔ کیا بات۔ اس لیے کہ حضور اسلم میاں صابری اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں ان کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان 2-4 لوگوں میں ہزاروں ہزار کا مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز دبستان اردو کے صدر عزیزم محمد رمضان چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس آخری وقت میں اتنے بڑے بڑے شعراء کے درمیان میں مجھے آخر میں پیش کیا گیا ہے۔ اب مجھے تو صرف سہارا ہے حضور اسلم میاں صابری کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صرف انہی کا سہارا ہے۔ میری لاج خواجہ بچائیں گے تو انہی کے طفیل بچائیں گے، کیا بات ہے، باقی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، کیا بات ہے، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کے مدینہ کو اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہ جیلا نے بانٹی جو مریدوں کو، جنت شہ جیلا نے بانٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے اسے جنت کا دروازہ بنا ڈالا، خواجہ نے اسے جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ میرے بھائی، یہاں پر میرے قبیل کے میرے معزز مہمان جناب ارشاد انجم صاحب جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، سر شام سے لے کر کے اب تک ان کی زنبیل میں نہ جانے کتنے اشعار ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ بہرحال خوشبو ہے دو عالم میں اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دیوانوں کی محفل ہے، اور مجھے وہ شعر اسی لیے یاد آ رہا ہے خصوصی دعاؤں کے ساتھ حضور اسلم میاں صاحب اللہ اور میرے کرم فرما علی جناب اسرار کلو شاہ صاحب کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میری نظریں تلاش کر رہی ہیں وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر حضور کی عنایت ہو جائے گی تو وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ ان کے تمام صاحبزادگان، تمام برادران بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، یہ شعر اگر آپ لوگ اسے حفاظت کر سکیں تو حفاظت کر لیجئے گا، ورنہ مجھے واپس لوٹا دیجئے گا۔ دیکھیں آپ جی، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، اور یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ اور مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرات
درود پاک پڑھ لیں تو 3 شعر میں نعت پاک کا پیش کر دوں. میرے ساتھ مل کر کے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت کا اتنا کرم ہے میرے اوپر. میں آج پروگرام میں تھا، گورے گاؤں گیا تھا، ایک دستار بندی کا جلسہ تھا. الحمدللہ دن کو 2 بجے کھایا تھا، 2 بج گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، بھوکا ہوں. لیکن حضرت کی محبت نے نہ مجھے بھوک کا احساس دلایا نہ پیاس کا احساس دلایا. کہا ارے دیوانے تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ وہاں باڑا بٹ رہا ہے، آل رسول خیرات دے رہے ہیں، تو کہاں ادھر ادھر بٹ رہا ہے؟ چل جا وہاں پہ جا کر کے اپنے دامن کو بھر لے. میں بہرحال حاضر آ گیا. عالم نظامی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام لینے سے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. نبی کا نام لینے سے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. نبی کی نعت کے صدقے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. نبی کی نعت کے صدقے. اور مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ مریض عشق احمد ہوں. سماعت فرمائیں. مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت؟ مریض عشق احمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے؟ دوا کی کیا ضرورت ہے؟ درود پاک پڑھنے سے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے سبحان اللہ. مجھے آرام ہوتا ہے. اور 3 شعر دوسرے قبیلے کا آپ ملاحظہ فرما لیں. علم تہذیب و تمدن اور قرینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن اور قرینہ ایک طرف. علم تہذیب و تمدن اور قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف. اور مشک و عنبر موگرا، چمپا کلی جوہی گلاب، مشک و عنبر موگرا، چمپا کلی جوہی گلاب، مشک و عنبر موگرا، چمپا
یہ شعر اگر اس میں صداقت ہوگی تو اس کا استقبال کریں گے. 30 پارے سینے کے جزدان میں لپٹے ہوئے، 30 پارے سینے کے جزدان میں لپٹے ہوئے، 30 پارے سینے کے جزدان میں لپٹے ہوئے، سارے سینے ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف. درود شریف پڑھ لیں اگر اجازت ہو. 3 شعر منقبت غریب نواز. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ 3 شعر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 شعراء کرام ہماری فہرست سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، تو اس لیے وجہ ہے کہ آپ جلدی سے پڑھ لیں. جی. غریب آئے ہیں در پر تیرے، غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے، غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے، غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. آخری شعر. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. السلام علیکم.